الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل صد احترام محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب میں سے تیسرا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سودی معاملات میں سے تمہارے پہلے معاملات گزر چکے ہیں، جو باقی بچے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ جو پہلے گزر گئے ہیں وہ تو گزر گئے ہیں، ابھی جو تمہارا معاملہ چل رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم یہ نہیں چھوڑتے، سودی معاملات کو نہیں چھوڑتے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی معاملات کو ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہو، تو پھر میں اللہ کا اور میرے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی پچھلے دنوں یہ کنونشن ہوا، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تمام مسالک کو جمع کر کے ایک کنونشن کیا، جس کے اندر یہ بات تھی کہ پاکستان کے اندر جتنے سودی کاروبار ہیں، بینکاری ہے، ان کو ختم کر کے اس کا متبادل اسلامی نظام متعارف کرایا جائے، تاکہ لوگوں کے رزق کے اندر برکت آئے، کاروبار کے اندر برکت آئے، معاملات کے اندر برکت آئے۔ اب سود ہے کیا؟ سود ہے کیا؟ سود یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے کو کچھ پیسے دیے، جب واپس لیتا ہے تو کہتا ہے کہ جب تم مجھے واپس کرے گا نا، اس سے اوپر اضافی تو نے مجھے اتنے دینے ہیں۔ مثلا 100 روپیہ کوئی دیتا ہے کسی کو، تو وہ کہتا ہے جب تم مجھے واپس دے گا تو واپس تو نے 120 کرنے ہیں، 100 نہیں کرنا۔ یہ جو اوپر کے 20 کر رہا ہے یہ سود ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی
ہمارا تو بینک کے اندر پیسہ موجود ہے، بینک ہمارے پیسے کو اپنے کاروبار میں لگا رہا ہے، تو وہ جو اس کاروبار سے جو بینک نفع کما رہا ہے اس منافع کے اندر ہمیں شریک کر رہا ہے، تو یہ سود کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے سود آ گیا؟ بھائی یہی تو سود ہے، یہی تو سود ہے۔ آپ نے جو بینک کے اندر اپنی رقم جمع کروائی وہ مضاربت کے طریقے پر جمع نہیں کرائی، آپ نے جو جمع کرائی وہ بطور حفاظت کے وہاں پر رکھی، بینک نے آپ کی رقم اپنے طور پر اپنی تجارت کے اندر لگائی، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی رقم کہاں پر لگ رہی ہے۔ ہاں اگر مضاربت کے طریقے پر ہوتی، اس کے بھی تقریباً 8 شرائط ہیں مضاربت کی بھی، اگر وہ 8 شرائط پوری ہوتی تو پھر تو تھی کہ آپ کے لیے وہ کمائی حلال تھی۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی رقم کہاں پر خرچ ہو رہی ہے، بینک اس رقم سے کون سا کاروبار کر رہا ہے، تو جو منافع بلا معاوضہ آپ کو مل رہا ہے وہی تو سود ہے، وہی تو سود ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا سود کو چھوڑ دو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جتنے سودی معاملات تم کو چھوڑ دو، اور میں سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے جو سودی کاروبار تھے ان کو چھوڑتا ہوں۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود پر چل رہا تھا معاملہ وہ 10,000 مسکال کا تھا، 10,000 مسکال سونے کے ان کے سودی کاروبار میں چل رہے تھے، اور ایک مسکال 4 ماشے کا ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا سونا بنتا ہے، اور وہاں پر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بات تک نہیں کی، بات تک نہیں کی۔ رہا یہ سوال کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو لوگ غریب تھے، لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سود پر معاملہ کرتے تھے، سودی پیسہ لیتے تھے، اس وقت تو وہ حرام تھا۔ اب جو ہم کر رہے ہیں کسی سے پیسے لے رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں تجارت کے طور پر، تو اس وقت معاملہ اور تھا، اب معاملہ اور ہے، لہذا اس وقت پر جو حکم آیا تھا اس وقت کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی قرض لے سود پر وہ تو حرام ہے، اگر کوئی آدمی تجارت کے طور پر قرض لے تو وہ کہاں سے حرام ہو گیا؟ نہ میرے بھائی، جتنی صورتیں اس وقت سود کی پائی جا رہی ہیں وہ اس وقت بھی موجود تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، کبھی یمن کا سفر کر رہے ہیں، کبھی شام کا سفر کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ گرمی اور سردی کا سفر کیا ہے؟ یہ تجارت کا سفر تھا، تجارت کا سفر تھا، اور ایک آدمی اس وقت 10 لاکھ درہم وہ قرض لے کر تجارت کیا کرتا تھا۔ تو یہ جو صورت اب پائی جا رہی ہے تجارتی معاملات کی وہ اس وقت بھی پائی جاتی تھی، حکم اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو باقی تھے ان کو چھوڑ دو۔ جو لوگ اسلام لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب طائف پر غلبہ ہو گیا تو اس وقت 4 آدمی جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے قبیلے کو، بنی مغیرہ قبیلے کو قرض دیا کرتے تھے سود پر۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب انہوں نے ان سے واپس اپنی رقم مانگی، جو سود کی ان کی قسط چل رہی تھی وہ مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد ہم سود نہیں دیں گے۔ یہ معاملہ پہنچا حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ پہنچا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا والی اور حاکم بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے سارا معاملہ لکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ
سامنے آیا، حضور علیہ السلام نے وہ پڑھا اور سنا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وذروا ما بقی، جو تمہارا معاملہ پہلے چل رہا تھا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کیوں؟ صحابہ کے معاملات چل رہے تھے سود پر، جب سود کا حکم آیا اس کی حرمت کا صحابہ نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کے گھروں میں مٹکے بھرے پڑے تھے شراب کے، جب شراب کی حرمت کا حکم آیا صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا۔ صحابہ پہلے برائیوں میں مبتلا تھے، جو ان کی حرمت کا حکم آتا گیا ایک ایک کر کے چھوڑتے گئے، چاہے وہ دل اس کو تسلیم کرتا تب، چاہے دل تسلیم نہ کرتا تب، جو حکم سامنے آتا وہ چھوڑ دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور محبت تھا، نبی کی محبت اور احترام موجود تھا، جس وجہ سے انہوں نے اپنے کاروباری معاملات جو غلط تھے نبی کے ایک حکم پر چھوڑ دیے۔ آج ہم ماں کی گود میں کلمہ ملنے کی وجہ سے اور اس کے باوجود ماں کی گود میں کلمہ مل گیا اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، پھر بھی نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے کاروبار کو مد نظر رکھ کے، اپنی تجارت کو مد نظر رکھ کے یہ سوچ کر اگر میں سود پر معاملہ نہیں کروں گا تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا جاتا کہ میرا جو تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر میں تجارتی معاملہ سود کی بنیاد پر کروں گا، جو اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے گا، جو نبی کے ساتھ میرا کلمے کا رشتہ ہے وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ صحابہ نے 10,000 مسقال سونا سود پر دیا ہوا قرض چھوڑ دیا نبی کے ایک بول پر۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ یہ معاملہ تھا عشق اور مستی کا، عقل کا معاملہ نہیں تھا، عقل کا معاملہ نہیں تھا۔ اس کی ذرا جھلکی دکھاؤں آپ کو، تھوڑا پیچھے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور وقت کا حکمران نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم کی زبان خاموش ہے، شکوہ نہیں کر رہے، اور اس وقت معافیاں نہیں ان سے مانگ رہے، ہنس کر آگ میں جا رہے۔ کیوں؟ معاملہ عشق اور مستی کا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب ابام بھی۔ یہ معاملہ عشق اور مستی کا ہے۔ حکم ہوا بیٹے کے گلے پر چھری چلا، سوال نہیں کیا، فوراً چلا دی۔ کیوں؟ معاملہ جو عشق اور مستی کا ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، حکم ہوا بیٹے کو چھوڑ دے، بیٹے کو چھوڑ دے۔ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹے کو ڈوبتا برداشت کر لیا، لیکن اللہ سے پھر دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ کیوں؟ معاملہ جو عشق اور مستی کا ہے۔ ایوب علیہ السلام جسم میں بیماری پھیل گئی، علاقے والے نے اپنے علاقے سے نکال دیا، کنبے والوں نے اپنے کنبے اور قبیلے سے نکال دیا، پھر بھی وہ صبر کا مجسمہ بن کر، صبر کا پتلا بن کر برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ معاملہ جو عشق اور مستی کا ہے، معاملہ عشق اور مستی کا ہے۔ زکریا پیغمبر علیہ السلام آرے کے نیچے چر گئے، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ کیوں؟ معاملہ جو عشق اور مستی کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی تیار کی گئی، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن اٹھانے سے پہلے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ کیوں؟ معاملہ جو عشق اور مستی کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں مزدوری کر رہے ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ معاملہ جو عشق اور مستی کا ہے۔ ذرا آگے آ کے دیکھو، طائف کی وادی میں پاک پیغمبر
جدا ہو گیا، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، کیوں؟ معاملہ رشق اور مستی کا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر حضرت عباس کے 10,000 مسکال سونے کے پاک پیغمبر نے یہ کہہ کر چڑوا دیے، اب یہ معاملہ حرام ہو گیا۔ حضرت عباس نے سوال نہیں کیا، کیوں؟ معاملہ عشق اور مستی کا ہے، عقل کا نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ یہ معاملہ دل کا ہے، اگر دل کا معاملہ درست ہو جائے، اگر دل کا معاملہ درست ہو جائے پھر نبی کی بات پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر یہ میں معاملہ اپناؤں گا تو میری تجارت نقصان کے اندر جائے گی، اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا کاروبار نقصان میں جائے گا، پھر وہ یہ نہیں سوچتا۔ وہ سوچتا یہ ہے کہ میرا کاروبار بند ہوتا ہے، ہو جائے، میری تجارت نقصان کے اندر جاتی ہے، چلی جائے، لیکن جو نبی کے ساتھ میرا رشتہ ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور یہ سود اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ نے شرابی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ اللہ نے جنگ ہے، زانی کے لیے بھی اللہ نے نہیں فرمایا میرا تمہارے ساتھ اللہ نے جنگ ہے، چور ڈاکو کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا تمہارے ساتھ اللہ نے جنگ ہے، سودی آدمی کے لیے اللہ نے فرمایا میرا تمہارے ساتھ اللہ نے جنگ ہے۔ اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے اندر مد مقابل قیمتی چیز پر حملہ کرتا ہے، جو قیمتی چیز ہو نا وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھینتا ہے، اور مومن کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اس کا ایمان ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے، اگر وہ سود نہیں چھوڑتا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے سینے سے ایمان اٹھ جاتا ہے، اور جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو بے ایمان ہو کے مر رہا ہوتا ہے، کلمے کی دولت سے محروم ہو کر جا رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے سینے سے ایمان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مظلوم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ آدمی مظلوم ہے، مجبور ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب یہاں پر یہ میرے اسکندے میں آئے گا، اس کو میں اتنے پیسے دوں گا، واپس اتنے لوں گا، 1000 دوں گا تو واپس 1500 میں آرام سے وصول کر سکوں، تو اس کو تو مجبوری ہے، اس کو تو مجبوری ہے۔ یاد رکھو، سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کا گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ اور پھر یہاں پر بس نہیں، احادیث کے اندر یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، جو آدمی سود کھاتا ہے، سود خور، وہ ایسے ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اس نے منہ کالا کیا ہے، سگی ماں کے ساتھ سود خور آدمی، بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک کام ہے۔ اور پھر اس آدمی کے دل میں دنیا کی لالچ اور بڑھ جاتی ہے، دنیا کی لالچ اور بڑھ جاتی ہے، اس کے سامنے بے شک اس کا اپنا لخت جگر ہی کیوں نہ مر رہا ہو، اس کے دل کے اندر وہ دولت کی آگ نہیں بجھ رہی ہوتی، وہ ہوس اس کی نہیں مٹ رہی ہوتی، اور پھر وہ دولت کی اس محبت میں، سودی کاروبار کی محبت میں اپنے سارے رشتے ناطے تعلقات معاملات سارے چھوڑ چکا ہوتا ہے، کسی پر اس کو رحم نہیں آتا، رحم نہیں آتا کسی پر اس کو، اور یہ کہہ کر کبھی سودی معاملات کے اندر ملوث نہ ہو کہ یہ تجھی پہلے زمانے کے اندر تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔ قرآن پاک کا یہ اصول ہے، قرآن پاک کا یہ اصول ہے، قرآن ایک جزئی کو بیان کرتا ہے، اس پر حکم لگاتا ہے،
اور پھر اس کے مطابق جتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اس حکم کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب تمہارے اوپر حرام ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت میں، ذخیرہ حدیث میں سے کسی حدیث میں چرس، افیون، بھنگ ان کی حرمت کا ذکر ہے؟ نہیں۔ کسی ایک حدیث میں، کسی ایک آیت میں واضح نہیں ہے، لیکن افیون بھی حرام ہے، چرس بھی حرام ہے، بھنگ بھی حرام ہے۔ حرام ہے یا نہیں؟ نشاور چیزیں ہیں۔ قرآن نے تو ایک چیز پر حکم لگایا، قرآن نے تو حکم لگایا شراب پر۔ پھر اب قرآن نے جس پر حکم لگایا اس کی شکل تبدیل ہو کر اگر چرس کی صورت میں آ رہی ہو تو کیا ہمارے لیے پینا جائز ہے؟ نہیں۔ اگر اس کی صورت تبدیل ہو کر افیون کی صورت میں آ رہی ہو تو کیا ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ جس طرح وہ جائز نہیں، اسی طرح سودی معاملات چاہے جس صورت کے اندر ہو، چاہے جس صورت کے اندر ہو، چاہے وہ کاروباری صورت میں ہو، چاہے وہ بینک کاری صورت میں ہو، جس صورت کے اندر بھی ہو، وہ حلال نہیں، حرام ہے۔ اور ایک اور اس وقت موجودہ دور میں بڑے عرصے سے یہ چل رہی ہے، کمیٹی چل رہی ہے، کمیٹی، وہ پتہ نہیں آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں، وہ جو انعامی کمیٹی، موٹر سائیکل انعام پہ نکلتا ہے، وہ 1000 ماہانہ جمع کرانا ہوتا ہے، اگر دوسری قسط پر موٹر سائیکل نکلا ہے تو باقی سارے معاف۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا کوئی نہیں ہوتا؟ تو آج علاقے بھی چل رہی کو نہیں چل رہی؟ جونیاں چل رہی ہے، پتہ کرو جا کے۔ ہاں، اس کی بھی صورت وہی ہے جو چرس اور شراب کی ہے۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ حرام ہے، بالکل نہیں جائز۔ آپ جا کے پتہ کریں مفتیان اکرام سے، ان سے جا کر مشورہ کریں۔ اچھا ہمارا بڑا کام کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی بات پر دل مطمئن ہو جائے نا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، حرام ہی کیوں نہ ہو، اور چھوڑو جی، مولوی آئیں مسئلے بنانا، ہاں مولوی آئیں مسئلے بنانا، اور اس کی صورت نہیں سامنے آنے سے ہم اس کے جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں، خود گھر بیٹھ کر مفتی بن جاتے ہیں۔ وہ ایک آدمی تھا گویا، یہ ہندوستان علاقے کا، وہ گیا عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پر ایک عرب گویا تھا، اس کی آواز بڑی عجیب قسم کی تھی، بڑی بھیڑی آواز نہیں تھی۔ اس عربی جی نے آخیا گانا، عربی ہے نا گویا، اس عربی جا کے گانا، تو دی بڑی طبیعت خراب ہوئی سن کے، آواز بیچارے بڑی عجیب جی آئی۔ وہ ادا جڑا وہ پنجابی گویا ہی نا، وہ ادا میں نے ہوں پتہ لگا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو کیوں حرام دیتا ہی، قرار دیتا ہی، اس واسطے جو بدو آنا وہاں دی آواز انجر بیڑی آئی، اگر میں نے سن لگا تو کبھی گانے کی حرمت حکم ہی نہ گیا۔ اچھا اس کی آواز کی وجہ سے اس کا وہ حرام ہو گیا، تیری خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ حلال ہونا تھا؟ نہیں، حلال نہیں ہونا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی غریب قرض لے اضافی رقم دینے کے مطالبے پر رضامندی کے ساتھ تو وہ سود ہے، تو اپنی تجارت کرے اضافی رقم دینے کے مطالبے کے ساتھ تو یہ سود نہیں ہے، سود ہے، ربا ہے۔ اس کی صورتیں پوچھے مفتیان اکرام سے، علماء سے رابطہ کرو، ہم نے دکان بنائی ہے، اس طرح قرض لے رہے ہیں، کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ ہم یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے جواز کی صورتیں کیا ہیں؟ ہم یہ چیز دکان پر رکھ کر فروخت کر رہے ہیں، ہماری اتنے کی خرید ہے، اتنے بتا کے اتنے کی بیچ رہے ہیں، کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ اور اس وقت 95% لوگ
لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، نمازی ہیں اور دکان پر بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں، ساکرین میں شمار ہے ان کا، لیکن کاروبار وہ اس طریقے پر کر رہے ہیں کہ شام کو جب اٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں ڈال سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج اس میڈیا نے، اس موبائل نے، انٹرنیٹ نے ہمارا تعلق علماء سے ختم کر دیا۔ جب تعلق ختم ہو گیا، اب چاہے حلال آئے ہمیں پرواہ نہیں، حرام آئے ہمیں پرواہ نہیں، جائز آئے ہمیں پرواہ نہیں، ناجائز آئے ہمیں پرواہ نہیں، ہم نے تو بس روٹی ہمیں چاہیے، روٹی چاہیے، ہمیں بس گوشت چاہیے، چاہے وہ کٹے کا ہو چاہے وہ خنزیر کا ہو، ہمیں بس گوشت چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہے، اس کی نہ نفل نماز قبول ہے نہ اس کی فرض قبول ہے، جتنی مرضی ٹکرے مارتے رہیں، تہجد اٹھ کے پڑھے، نہیں قبول۔ تو اس لیے آپ نے رزق کو حلال بنایا۔ اور کئی سارے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، آج کل یہ موبائل پر نیٹ پر کئی ساری ویب سائٹس کھلی ہوئی ہیں، کاپی پیسٹ کا کام کرو اتنے پیسے کماؤ۔ خدا را وہ کاپی پیسٹ کرنے سے پہلے کسی عالم سے رجوع کر لیا کریں، کسی مفتی سے پوچھ لیا کریں یہ آفر مجھے مل رہی ہے کیا میں استعمال کروں، میرے لیے جائز ہے۔ پیسے کے لالچ میں اتنے نہ گر جائیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرمندہ ہونا پڑے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کی ابتدا، جس کا پہلا صفحہ حیات ہے اور آخری صفحہ موت ہے، اس کے درمیان کے ورقے صاف ہیں، خود پر کرنے ہیں، اس طرح پر کرو کر اللہ کے سامنے وہ کتاب دکھاتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو۔ اگر وہ اس طرح پر کی کہ کل اللہ کو نہ دکھا سکے تو پھر اپنی جو خلوت کے لمحات ہیں ان کے اندر بیٹھ کر سوچا کرو، میں جو آج سارا دن یہ کام کیا میں نے، کیا اگر میں یہ کام اپنے والدین کے سامنے بیان کروں تو مجھے اچھا سمجھیں گے؟ اگر آپ کے والدین وہ کام کرنے پر آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، یا کوئی غیرت مند آدمی، کوئی صاف ذہنیت رکھنے والا آدمی اس کام پر آپ کو داد نہیں دیتا تو سمجھ لو وہ کام ایسا ہے کہ جو میں کر اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ پیسے میں لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ معیشت اور معاشرت کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات میں سے ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کے معاملات میں سے ہو، چاہے جس صورت کا بھی معاملہ ہو، اس کو کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان سودی معاملات سے، ہر طرح کے حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔